اور وہاں پر آ کر آپ نے کچھ دیر مراقبہ کیا تو آپ تھوڑے فکر مند نظر آئے. کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد پھر آپ مسکرائے اور دعا کر کے چلے آئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ تھا, یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ کہ جب میں شیخ حماد دباس کے مزار پہ حاضر ہوا اور میں نے ان کا مراقبہ کیا تو ان کو میں نے بہت اچھی حالت میں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی حلے پہنائے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. آج مردوں پہ حرام ہے دنیا میں, کل جنت میں حلال ہوں گے. جو دنیا میں استعمال کر لے گا سونا اس کو جنت ادھر نہیں ملے گا آخرت میں. مردوں کے لیے معاملہ یہ ہے. تو آج ہمارے نوجوان بہت سارے گلے میں زنجیریں ڈال کے گھومتے ہیں, ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈال کے گھومتے ہیں, تو یہ سونے کی پہنتا حرام ہے مرد کے لیے. حدیث میں آ کے جو دنیا میں کرے گا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. تو وہ شیخ حماد کو جنتی حلہ پہنا ہوا, آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور مختلف قسم کی جنت کی زیبائش آپ کے جسم پر ہے, لیکن ایک ہاتھ آپ کا وہ حرکت نہیں کرتا, وہ ایسا کہ چاندی کا ہاتھ. تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ کیا ہے معاملہ, آپ کا یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ بیٹا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے تمہیں دھکا دیا. تو اللہ نے اس ہاتھ کو جو ہے جام کر دیا, چاندی کا بنا دیا. تو تم اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے. تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو درست کر دیا. تو آپ پھر مسکرائے اس بات پہ. آپ نے یہ بات بیان کی اپنے لوگوں کے درمیان میں. اچھا, ان میں کچھ شیخ حماد کے مرید بھی تھے. اب مرید ہوتا اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو اچھی نہیں لگی کہ جی ہم سے پیر, ہمارے پیر سے یہ بڑا مرتبہ ہو گیا ان کا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی, انہوں نے اعتراض کیا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پہ خود روشن ہو جائے گا, 2 آدمی تم اپنے مقرر کر دو, وہ تمہیں بتائیں گے سچی بات کیا ہے. بہرحال آپ نے کل میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا یا 2 دن کا ٹائم دیا. بات ہوئی تھی, اسی اثنا میں 2 آدمی مقرر کیے تو ان میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ بھائی مجھے شیخ حماد نے خواب میں بتایا کہ بات بالکل سچی ہے. اسی اثنا میں دوسرا دوڑتا ہوا آیا کہ ہاں بھائی بات بالکل سچی ہے, جو شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے وہی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. ابھی آپ کا کمال ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ کے استادوں پہ بھی فوقیت عطا فرمائی. اسی طرح شیخ حماد کا ایک اور واقعہ تھا کہ ایک تاجر تھا جو تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا. وہ شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کے عرض کیا حضور میں تجارت پہ جانا چاہ رہا ہوں, کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم تجارت پہ مت جاؤ, تم تجارت پہ جاؤ گے تمہارا مال چھین لیا جائے گا, تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی, تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو وہ شخص پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور ایسا معاملہ. آپ نے فرمایا تم جاؤ, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیے وہاں پہ ایک شیخ جو کہ آپ کے استاد بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو جائے گا, اور یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے نا یہ. وہ تاجر کہتا ہے کہ میں گیا سفر پہ, میں نے تجارت کی, جب واپسی میں لوٹنے لگا تو میں نہانے کے لیے ایک حمام میں گیا. وہاں پہ جا کے میں نے اپنے پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ میں نے اوپر رکھی, نہانے لگا, نہا دھو کے جلدی جلدی نکلا اور تھیلی اپنے پیسوں کی وہیں پہ بھول گیا اور گھر پہ آ کے میں سو گیا. تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارا قافلہ سفر کر رہا ہے. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قتل و غارت گری شروع کی, پیسے بھی چھین لیے سب کے اور میری گردن بھی کاٹ دی. تکلیف کے مارے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اپنے گردن پہ اس تکلیف کو محسوس کیا. اچانک مجھے پیسوں کا خیال آیا, میں دوڑا دوڑا حمام گیا, جا کے جو ہے میں نے پیسے لے لیے وہاں سے.
بہرحال پھر میں واپس حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، بلکہ شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نے فرمایا کہ میری خدمت میں مت آؤ بلکہ حضور غوث پاک کی خدمت میں جاؤ۔ انہوں نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی ہے، ان کی دعا سے تمہاری تقدیر بدل گئی۔ جو واقعہ تمہارا قتل ہونا تھا تمہیں خواب میں کرا دیا، جو تمہارا مال چھینا جانا تھا وہ تمہارے بھول سے ٹال دیا۔ تقدیر الہی کو دوسری صورت میں چینج کر دیا، تقدیر الہی نافذ ہوئی مگر تم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ کمال ہے آپ کا، کمال ہے آپ کے ایسے کمال بہت ہیں۔ ایک آپ کا مرید ایک مرتبہ رات کو اس کو 70 سے زائد مرتبہ احتلام ہوا، اور ہر مرتبہ کوئی نئی عورت اس کو خواب میں آتی ہے، اس کے ساتھ وہ گناہ کرتا تھا۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو، حضور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا سب تیرے نصیب میں تھے یہ زنا، میں نے تمہیں خواب میں کرا دیا، خواب میں تقدیر ڈلوا دی تمہاری، تو یہ آپ کا کمال ہے۔ تو آپ جلال، جمال، کمال تینوں کے مظہر ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ رب کریم خود فرما چکا، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابن عجیبہ، احمد ابن عجیبہ حسین شاذلی رحمہ اللہ نے تو یہ حدیث شریف بھی نقل کی اسی کے ساتھ کہ بعض روایتوں میں آئے کہ کنت ہو، میں وہی ہو جاتا ہوں۔ تو ان معاملات کے اعتبار سے تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شان کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ محی الدین تھے، آپ نے دین کو زندہ فرمایا، دین کی مردہ تعلیمات جن کو لوگ بھول چکے تھے آپ نے اثر نو پھیلائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی سنت کی طرف لوگوں کو بلایا، ایسی چیزوں کی طرف نہیں بلایا جس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ میوزک میں کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کا، تو اس کی طرف نہیں بلایا آپ نے، آپ نے اس چیز کی طرف بلایا جس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کی پوری ہسٹری دیکھ لیجیے، آپ رضی اللہ عنہ کا وہی طریقہ کر رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کے یہاں پہ جا کے مدد طلب کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ان کافروں کو بلا کر آپ نے دین کی دعوت دی، اور آپ کے ہاتھ پہ 5000 یہود و نصارہ مسلمان ہوئے۔ آپ اندازہ کیجیے کیسا آپ کا کام ہے، اور آپ تقریر کرنے کے لیے کوئی مال وال خرچ نہیں کرتے تھے، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر پہ خطاب فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی آواز یکسانیت کے ساتھ دور و نزدیک والوں کو سب کو برابر سنائی دیتی تھی، اور نہ صرف وہاں پر سنائی دیتی تھی بلکہ بہجت الاسرار میں یہ بات موجود ہے کہ بعض بزرگان دین دیگر شہروں میں بیٹھ کر اپنے مریدین کو جمع کرتے تھے، اور وہاں پر اپنے گھروں میں حضور غوث پاک کا خطاب باقاعدہ سماعت کرتے تھے۔ تجربے کے لیے باقاعدہ اس خطاب کو لکھا جاتا تھا، اور باقاعدہ جب لوگوں کو بھیجا جاتا کہ اس کو ٹیلی کرو اس خطاب سے، جو بغداد شریف میں ہوا تو جا کے دونوں کا دونوں ایک جیسا نکلتا تھا۔ ایسا آپ کا خطاب تھا۔ آپ کو اسلام دشمن طاقتوں کے کاندھوں پہ چڑھ کے دین کی تبلیغ کرنے نہیں نکلے تھے، آپ کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے تھی، اور اللہ رسول آپ کا حامی و ناصر تھے، اس لیے آپ کو کسی کافر کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسلام کے دشمن کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ رسول کی مدد آپ کے لیے کافی تھی۔ اللہ رسول نے فرمایا تھا نا آپ کو کہ خطاب کرو، عبد القادر خطاب کرو، پھر نبی علیہ السلام نے آپ کی دہن مقدس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، 7 دفعہ ڈالا، مولا کائنات نے پھر 6 دفعہ ڈالا، یہ ان کی طرف سے تھا خطاب۔ اور جب پھر آپ خطاب فرماتے تھے تو آپ کوئی لچھے دار تقریریں نہیں فرماتے تھے، چکنی چڑی باتیں نہیں کرتے تھے، کیا سادگی کی باتیں تھی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فرزند عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تقریر کی، زبردست قسم کی لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا،
اور اس کی میرے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، اور خطاب کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے صرف اتنا کہا، کل رات کو میں بھوکا تھا، عبدالرزاق کی ماں نے دودھ لا کے رکھا تاپ پہ، بلی نے گرا دیا۔ اتنا آپ کا فرمان تھا، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی، نہ کوئی کیمروں کا کرشمہ تھا، نہ چیخنا چلانا تھا، صرف سادگی سے یہ بات بیان کرنی تھی، دلوں میں اتر گئی، اور صرف اتنی بات پہ لوگ رونے لگے۔ یہ ہوتا ہے خدائی خطاب، یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، یہ ہے مولا کائنات کی عنایت۔ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں 10 سال 15 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خواب میں شاگرد رہا ہوں، وہاں پر میں علم دین سیکھتا رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ نے یہ دعوے نہیں کیے کہ میں 25 سال فلاں کی خدمت میں رہا ہوں۔ آپ کی باتیں تو خود آپ کی ذات سے ظاہر تھی۔ آپ کو تو دیگر اولیاء کرام نے آپ کی شان کو بیان کیا، اور کیا آپ کی شان مبارکہ تھی، کیا ادب و احترام تھا اولیاء کرام میں آپ کا۔ میرے بھائیو، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، رفاع کے بزرگ ہیں، اور آپ کی وہ شان مبارکہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں رفاع میں ہوا کرتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا، آج میں خود حاضر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے مسافہ فرمائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو قبر انور سے دست مبارک نکلا، اور اس وقت دنیا نے دیکھا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ظاہر ہوا ہے، اور لوگ اس کے گواہ، خود حضور غوث پاک بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احمد کبیر رفاعی کے لیے رسول اللہ کا دست مبارک نکلا ہے۔ یہ شان کے بزرگ ہیں آپ، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اچانک نیچے اتر آئے، کبھی بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹا کہ بغداد میں جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں میں گھوڑے پہ ہوتا ہوں، میں زمین پہ اتر آتا ہوں۔ یہ ادب ہے ان کا، یہ ان کی شان ہے ان کی۔ میرے بھائیو، یہ اولیاء کرام ان کو پہچانتے تھے، ان کو مانتے تھے، ان کی خدمت میں دور و نزدیک سے اولیاء کرام حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مسکن اس جگہ کو بنایا جو علم و فن کا گہوارہ تھا، بغداد شریف کو بنایا۔ آپ کسی برف خانے میں تشریف نہیں لے گئے اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، اسی بغداد شریف میں رہ کر آپ نے دین کی خدمت کی ہے، وہیں پہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیا، یہاں پہ کام کی ضرورت تھی۔ اغیار کے جگہوں کو اپنا نشیمن نہیں بنایا۔ تو یہ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شان مبارکہ، ہم کیا ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ ان کا مقام بہت بلند ہے، آج بھی ان کا تصرف ایسے ہی جاری و ساری ہے، آج بھی ان کے معاملات پہلے کی طرح ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں، بلکہ دور نزدیک آپ کے نام لیوا ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سب پہ برابر کرم فرماتے ہیں، چاہے وہ افریقہ کا آدمی ہو، چاہے امریکہ کا آدمی ہو، چاہے پاکستان کا، چاہے ہندوستان کا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرماتے ہیں، اور ہر زمانے میں آپ کا نائب ہوتا ہے۔ اور بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کے وصال کے بعد کی بات ہے یہ تو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی تو نماز پھیرنے کے بعد کہا کہ بھئی وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے نام لیا، وہ شرق پور سے آئے تھے، جمیل احمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور، تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا میں آیا ہوں نماز میں؟ وہ نماز میں آئے تھے، آگے جماعت میں شامل ہو گئے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کے پوچھ رہے اسلام پھیرنے کے بعد وہ کہاں ہیں؟ تب اندازہ کیجیے کیا جواب ملتا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ آئے ہیں۔ اللہ آپ اندازہ کیجیے کیا رابطے ہیں، کیا تعلقات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا نام آج دنیا میں باقی ہے۔ بے شک ان کے علم سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور جو ان کی راہ پہ چلتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان کے بتائے ہوئے عقائد سے اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے، بددین ہے وہ، بے شک چاہے کتنی عشق رسول کی باتیں کرے وہ حضور غوث پاک کے سچے غلاموں میں سے تھے، اور جو دعوے بازیاں کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کی تعلیمات ہی الگ ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسے جعلی فراڈی لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور حضور غوث پاک کا فیض خاص عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی بھی صاحب کسی کو دینی شرعی سوال کرنا چاہے تو مفتی صاحب سے آپ سوال کریں۔ کوئی بھی فقہی سوال، کوئی بھی دینی سوال، کوئی بھی شرعی سوال، کسی صاحب کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی جو ہے نا تسلی پہ شفیع ہو سکیں۔ حضرت اجازت ہو؟ جی جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایک سنی بریلوی حنفی الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں ہمارا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اولیاء کرام بزرگان دین تک ہمارا عقیدہ کس سیکوینس میں کس طرح توحید سے لے کر اولیاء کرام بزرگان دین تک اس پہ آپ فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام جو بھی اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کے حکم سے، ان سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، تمام کا تمام، یعنی عقائد میں تمام انبیاء کرام ایک ہی عقیدہ لے کے آئے، یعنی توحید الہی اور رسالت اور نبوت۔ لیکن جو اختلاف ہوا تو صرف شریعتوں میں ہوا ہے، طریقہ کار میں ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، باقی عقائد میں سب ایک ہیں۔